السلام علیکم دوستو، جب ہم بابا جی کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو بابا جی بعض اوقات ہمیں کتابیں پکڑا دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب، تو آپ کبھی وحید صاحب کو، کبھی مجھے اور کبھی وقار صاحب کو، کبھی جو بھی دوست وہاں پر آ جاتے تھے ان کو کہتے تھے کہ اس کی ریڈنگ کریں، اور خود سنا کرتے تھے۔ تو بابا جی کے اسی حکم کو، اسی طریقہ کو جاری رکھتے ہوئے میں فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب کے 3 مقالے یہاں پر پڑھ رہا ہوں، ان کی ریڈنگ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقالہ نمبر 1، مومن کے لیے 3 کام ہر حالت میں ضروری ہیں۔ احکام شریعت پر عمل کرتا رہے، شریعت نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بہرحال بچے۔ نمبر 3، تقدیر پر راضی رہے، کسی حال میں بھی ان 3 چیزوں سے خالی نہ رہنا مومن کے لیے نہایت ادنا درجہ ہے۔ مومن ان باتوں کو پورا کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے، انہی کی گفتگو کرے اور اعضاء و جوارح کو انہی کی تکمیل میں لگائے رکھے۔ مقالہ نمبر 2، نیکیوں کی تلقین اور ان کا اجر۔ سنت کی پیروی کرو، بدعتوں سے بچو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنو، ان کے احکام سے سرتابی نہ کرو، خدا کو ایک جانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس مقام پر دل میں شک نہ لاؤ، خدا پر بہتان نہ باندھو، مصائب و علائم میں صبر کرو، غوغا نہ کرو، ثابت قدم رہو، راہ فرار اختیار نہ کرو، خدا سے سوال کرنے کو برا نہ سمجھو، دعا کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ اس کی قبولیت کا انتظار کرو، لوگوں سے دشمنی کے بجائے دوستی اشتہار کرو، خدا کی بندگی کے لیے اکٹھے رہو، الفت سے کام لو، نفرت و کینہ سے بچو، گناہوں کے مرتکب نہ ہو اور اپنے رب کی بندگی سے اپنی ذات کو سنوارو، دربار خداوندی سے نہ ہٹو، ہر وقت اسی جانب متوجہ رہو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، دن رات کے کسی حصے میں گناہوں سے معافی مانگنے کو طبیعت پر بوجھ نہ جانو، یہ کرو تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے اور تمہیں وصال خداوندی کی سعادت حاصل ہو۔ ممکن ہے دارالسلام میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ کنواریاں ملیں، دوسری نعمتیں میسر ہوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سواری نصیب اور طرح طرح کی خوشبوؤں اور حوروں اور خوش آواز لونڈیوں کی نعمتوں سے تمہیں خوش کیا جائے، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو۔ مقالہ نمبر 3، آزمائشیں اور ان سے خلاصی۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ جب مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے تو شروع میں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس طرح مقصد براری نہیں ہوتی تو بادشاہ سے، عہدے داروں سے اور دوسرے دنیا داروں سے اور مالداروں سے مدد مانگتا ہے، بیماری وغیرہ کے سلسلے میں طبیبوں سے رجوع کرتا ہے، جب تک اپنی کوشش پر اعتماد ہوتا ہے مخلوق سے رابطہ قائم نہیں کرتا، پھر جب تک مخلوق سے اعانت و امداد کی امید ہوتی ہے حصول امداد کے لیے اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا، مگر جب خالق کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی تو سوال، دعا، آہوزاری اور حمد میں مصروف ہو جاتا ہے، اور بے مرجا کی اسی کیفیت میں دعا گناہ ہوتا ہے۔ پھر جب خداوند تعالیٰ اسے اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی دعا کو شرف قبول نہیں بخشتا اور تمام ظاہری اسباب اسے چھن جاتے ہیں، تو قضاء و قدر کے احکام الہی اس پر نافذ ہو جاتے ہیں اور وہ تمام اسباب ظاہری سے بے تعلق ہو جاتا ہے، فنا ہو کر صرف روح کی صورت میں باقی رہتا ہے، تو وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور یقین اور توحید کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے کہ اسے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فاعل حقیقی، حرکت و سکون کا خالق، برائی اور نفع نقصان کا مالک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہی عطا کرنے یا نہ کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس طرح وہ قضاء و قدر کی اس منزل میں آ جاتا ہے جیسے دائی کے ہاتھ میں بچہ وصال کے ہاتھ میں مردہ یا چوگان کھیلنے والے کے سامنے گیند ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں اس کی حرکت و سکون ایک حال سے دوسرے حال پر جانا یا ایک فعل سے دوسرے پر تبدیل ہونا اس کی قدرت میں نہیں رہتا۔ اس طرح بندہ اپنے مال کے حقیقی کے احکام و افعال میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے، اس کے کلام، علم اور نعمت سے سنتا اور جانتا ہے، خدا کی بات اور علم کے سوا کچھ سننے کو آمادہ نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں سے بہرور ہو کر اس کے قریب ہونے کی سعادت پاتا ہے، اس کے وعدوں سے تسکین و اطمینان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے محبت اور کسی دوسرے کے تذکرہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح جب وہ قبائے معرفت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے وہ تو اسرار خداوندی کے علوم پا لیتا ہے اور نعمتوں کے حصول پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی تمہید و تعریف میں لگ جاتا ہے۔